السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمانوں کے بازار میں ایک یہودی بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ میرے 4 سوال ہیں، اگر کوئی مسلمان ان چاروں سوالوں کا جواب دے دے تو میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام اچھا مذہب ہے اور اسلام ہی پکا مذہب ہے۔ اس میں 4 سوال رکھ دیے۔ پہلا سوال اس نے رکھا کہ مسلمانوں تم یہ بتاؤ کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا۔ اس کا دوسرا سوال تھا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ جب تم عبادت کرتے ہو تو پوری دنیا کے اندر جو مسلمان اللہ کے آگے جھکتے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں تو اب تمہارے سجدوں کو، تمہاری عبادت کو اللہ کیسے دیکھ لیتا ہے۔ تیسرا سوال تھا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ تمہارے رب کا چہرہ کدھر کو ہے، اس کا رخ کس طرف کو ہے۔ اور اس کا چوتھا سوال تھا کہ مسلمانوں یہ بتاؤ کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے۔ یہ چاروں سوال اس نے رکھ دیے۔ دھیرے دھیرے مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے، بھیڑ لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کے 4 سوال ایسے بھاری پڑے کہ ان سوالوں کے جواب دینا اس مجمع میں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ حق اور باطل کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طاقتوں کو رکھا ہے، حق کو بھی رکھا ہے اور باطل کو بھی رکھا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جب اللہ تعالیٰ نے فرمائی تو آپ کے مقابلے میں کون تھا؟ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان آپ کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کے مقابلے میں ابو جہل آ جاتا ہے، اور کربلا کے میدان میں حسین ابن علی کے سامنے یزید آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں طاقتیں دنیا میں ہمیشہ سے رہی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ حق اور باطل کا جو معاملہ ہے یہ ہمیشہ چلتا رہے گا، اور اسلام کے اوپر جو لوگ انگلی اٹھاتے رہے ہیں اور اسی طرح قیامت تک اٹھاتے رہیں گے، لیکن اسلام وہ مذہب ہے کہ پھیلتا ہمیشہ سے رہا ہے اور اسی طرح پھیلتا اور پھولتا رہے گا۔ اسلام کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اسلام سچا اور پکا مذہب ہے۔ لیکن یہاں اسلام کی کشتی بحر میں پھنسی ہوئی ہے۔ اس یہودی نے جو سوالات رکھ دیے ہیں اس مجمع میں خاموشی طاری ہے، لیکن اسی درمیان مدرسے کی چھٹی ہو جاتی ہے اور بچے مدرسے سے سبق حاصل کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہوتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور اس نے کہا کہ لوگوں یہاں بازار میں بھیڑ کیسی ہے، معاملہ کیا ہے، مجمع اتنا اکٹھا کیوں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک یہودی نے 4 سوال رکھے ہیں اور وہ مسلمانوں سے کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر مسلمان ان 4 سوالوں کے جواب دے دے گا تو میں مان لوں گا کہ اسلام سچا مذہب ہے، لیکن اس کے سوالوں کا جواب دینے والا یہاں مجمع میں کوئی نظر نہیں آتا۔ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا آگے جانے لگا، کہا کہ میں اس کے 4 سوالوں کا جواب دوں گا۔ لوگوں نے کہا بڑے بڑے عالم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری کیا اوقات یا تیری کیا حیثیت کہ تو اس یہودی کے 4 سوالوں کا جواب دے؟ بچہ مجمع کو چیرتا ہوا محنت کرتا ہوا آگے جاتا ہے اور اس یہودی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے جو اونچے تخت پر کرسی لگا کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہودی سے بچے نے کہا کہ یہودی تو اپنے سوال بتا، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ یہودی ہنسنے لگا اور کہنے لگا اتنے بڑے بڑے علماء یہاں تشریف رکھتے ہیں لیکن تو جواب دے گا؟ تو بچے نے کہا کہ جواب دینے کے لیے عمر نہیں ہونی چاہیے، علم کا ہونا ضروری ہے۔ اپنے سوال رکھ، میں تیرے سوالوں کا جواب ضرور دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے رب سے پہلے کیا تھا؟ بچے نے کہا آپ 10 سے نیچے کی گنتی گننا شروع کیجئے۔ اس نے گنا، یہودی نے 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ پھر بچے نے کہا کہ 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہے۔ بچے نے کہا میرے رب سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، میرے رب کے بعد بھی کچھ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا، وہ اکیلا ہے، وہ اکیلا ہی رہے گا، اسے کوئی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ بچے نے اس کے سوال کا جواب دیا۔ یہودی حیران رہ گیا۔ بچے نے کہا اب تو دوسرا سوال کر، تیرا دوسرا سوال کیا ہے؟ تو یہودی نے کہا میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب پوری دنیا میں مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرتا ہے، تو اب کیسے تمہاری عبادت کو اللہ کیسے دیکھ لیتا ہے، یا تمہیں سجدہ کرتے ہوئے کیسے دیکھتا ہے؟ بچے نے کہا ایک برتن میں پانی لے کر آؤ۔ ایک برتن میں پانی کو منگایا گیا
اور اس یہودی کے سامنے برتن کو رکھ دیا گیا۔ بچے نے کہا یہودی اس برتن کے اندر جھانک کر دیکھ۔ یہودی نے جھانکا تو بچہ پوچھتا ہے تجھے اس کے اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ یہودی نے کہا اس میں تو میرا عشق یعنی میری تصویر نظر آ رہی ہے، میرا چہرہ نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ کلیئر آ رہا ہے؟ یہودی نے کہا کہ ہاں اس پانی کے اندر کلیئر نظر آ رہا ہے۔ تو بچے نے کہا کہ جیسے تو اس پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھ رہا ہے ویسا ہی میرے پروردگار تمام مسلمانوں کی عبادت کو دیکھ رہا ہے، وہ اپنے بندے کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بچے نے اس کے دوسرے سوال کا جواب دے دیا۔ بچہ کہتا ہے کہ تیرا تیسرا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے رب کا چہرہ کدھر کو ہے، اس کا رخ کس طرف کو ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ایک چراغ کو منگایا جائے اور اسے جلایا جائے۔ اور بچے نے کہا یہودی دیکھ اس چراغ کو کہ اس کی روشنی کدھر کو جا رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اس کی روشنی تو چاروں طرف کو ہے۔ بچے نے کہا کہ جب اس چھوٹے سے چراغ کی روشنی چاروں طرف ہے تو میرا رب تو بڑا نور والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ سے بڑا کوئی نور نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں وہ قدرت رکھتا ہے۔ بچہ کہتا ہے کہ چوتھا سوال کیا ہے؟ یہودی نے کہا میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ تمہارا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا دیکھ میں نے تینوں سوالوں کے جواب دیے تو یہاں کھڑے ہو کر دیے، اب چوتھے سوال کا جواب اس وقت دوں گا جب تو کرسی سے اتر کے یہاں آئے اور میں اس کرسی پر جا کر بیٹھوں۔ تمام لوگوں نے کہا کہ بات صحیح ہے۔ بچے کو کرسی پر بٹھایا گیا اور یہودی کو نیچے اتارا گیا۔ اب یہودی سوال کرتا ہے کہ یہ بچہ اب بتا کہ تیرا رب اس وقت کیا کر رہا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ میرا رب اس وقت یہ کر رہا ہے کہ ایک بچے سے ایک یہودی کو ذلیل کر رہا ہے اور اسے کرسی سے اتار کر نیچے کھڑا کر رہا ہے اور مجھے وہ کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ جب اس طرح بچے نے تمام سوالوں کے جواب دے دیے تو مجمع میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی، اور یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ آگے چل کر یہ بچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانا گیا۔ اور دوستو میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بھی بتا دیتا ہوں کہ یہ چینل ہم نے نیا اسٹارٹ کیا ہے، تو آپ سبھی ہمارا ساتھ دیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔